السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام تو عوام، علماء بھی، اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے بھی جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ آپ تک ایک روایت پہنچی کہ آپ کو فلانے نے، اس کو فلانے نے، اس کو فلانے نے، اس کو فلانے نے یہ بیان کیا۔ اس کے اندر ایک راوی کوئی جھوٹا ہے یا غائب ہے، مجہول ہے، اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ روایت درست نہیں ہے۔ لیکن یہی بات جو اس روایت کے ذریعے سے مل رہی ہے، یہی بات کسی دوسری روایت کے ذریعے سے مل رہی ہو اور اس کے اندر تمام راوی صحیح ہوں، تو کیا اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ دوسری روایت کے پیش نظر کہ جی اس کے اندر تو فلاں راوی ایسا ہے اور ویسا ہے، لہٰذا یہ بات ہی غلط ہو گئی۔ نہیں، بات غلط نہیں ہوگی۔ روایت کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی روایت غلط ہے، لیکن جو یہ والی روایت مل رہی ہے اور مسند احمد کے حوالے سے ہے اور بالکل صحیح سند ہے، اس کو بھی مفتی طارق صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو غلط روایت ہے اور ایسی ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکا ہے۔ مفتی ہو کر کے اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہوئے اور کام جو فلٹر والے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہی جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی فسق و فجور کی وجہ سے وہ انسان جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ کچھ تو اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک خبر مختلف ذرائع سے آ رہی ہے، ادھر سے بھی خبر آئی، ادھر سے بھی خبر آئی، ادھر سے بھی خبر آئی، ادھر سے بھی خبر آئی۔ ان ساری خبروں میں ایک روایت جھوٹی یا اس میں مجہول افراد ہیں، چلو اس کو تو ہم چھوڑ دیں۔ دوسری روایت میں یہی خبر جو ہم کو مل رہی ہے اور سندن وہ صحیح ہے، ہم لوگوں سے اس کو چھپا کر اور وہ جھوٹی والی غلط والی روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہی غلط ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ قبر میں کیا جواب دیں گے مفتی صاحب؟ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حوض کوثر پر کس منہ سے پہنچیں گے؟ وہاں تو پھر یہی ہوگا کہ فرشتے روک دیں گے، اور نبی جب فرمائیں گے نہیں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، تو فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں، کیا کیا جھوٹ بولا، کیا کیا غلط باتیں کری انہوں نے۔ تو جب یہ تبدیلی کا سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں گے فسوقاً فسوقاً فسوقاً، ہٹاؤ ان کو میرے سامنے سے بھی ہٹاؤ، میرے سامنے بھی مت رکھو ان کو۔ کیا حشر ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ جنت میں؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، کیا یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں؟ جبکہ آپ نبی سے ایک سند کے ساتھ جو صحیح سند ہے وہ بات ثابت ہو رہی ہے، اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ دوسری روایت کے پیش نظر جو درست نہیں ہے اس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بالکل صحیح ہے، اور پھر آپ قاری خلیل الرحمن صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، اور پھر یوں کہہ رہے ہیں یہ حرامی پنا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ مفتی ہو کر کے علماء کو کن القاب سے نواز رہے ہیں؟ یہ آپ کو زیبا دیتا ہے؟ پھر فلٹر تو آپ بن گئے نا، آپ خود ہی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اوروں کے لیے، وہ لفظ خود آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ ذرا کچھ سوچیں، ہوش کے ناخن لیں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب، مسند احمد کی روایت کو جو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے
کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ان سے یہ پوچھ کر کے کہ تم نے کتنی طلاقیں دی؟ انہوں نے کہا جی 3 طلاقیں۔ پھر آپ نے پوچھا ایک ساتھ؟ کہا جی ایک ساتھ 3 طلاقیں۔ اور آپ نے اس پر یہ کہہ دیا کہ جی قاری خلیل الرحمن جاوید نے تو ترجمہ ہی غلط کیا ہے، تو آپ صحیح کر کے بتا دیتے نا کہ اس جملے کا یہ ہے ترجمہ، بات تو تب بنتی نا۔ صرف اعتراض کر دیا کہ جی انہوں نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے، تو آپ خود صحیح کر دیتے کہ بھئی ترجمہ تو یہ ہے اور یہ انہوں نے کیا ہے، دیکھو کتنا فرق ہے۔ عوام کو کم از کم متنبہ کرتے، مطمئن تو کرتے نا، لیکن نہیں، آپ نے تو وہ کام کر دیا جو کہتے ہیں، مثال مشہور ہے، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا یہ۔ آپ کو جو مقام اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اس مقام کے پیش نظر آپ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم رکھیں، جو بات کریں سچی بات کریں اور جھوٹے الزامات نہ لگائیں۔ اور قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کا بھی جواب سن لیں کہ وہ آپ کے اس کے اوپر کیا کچھ کہتے ہیں، آپ وہ بھی سن لیجئے۔ ایسا بھی جو مفتی طارق مسعود ہیں، یہ آپ کا کہہ رہے تھے کہ یہ باتوں کو گھماتا ہے اور حدیث کا ترجمہ غلط کہتا ہے، تو اس پہ آپ؟ اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ علماء دیوبند میں عالم صرف میں ہی ہوں، جی، اور کوئی عالم نہیں ہے۔ میں اگر حدیثوں کے ترجمے غلط کرتا ہوں تو کیا میں اس کی طرح بند کمرے میں بیٹھ کر اسٹوڈیو میں الگ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں؟ میں ٹی وی چینل پر ہوتا ہوں، جی بالکل، اس میں شیعہ عالم موجود ہوتا ہے، ان کا نمائندہ دیوبندی عالم موجود ہوتا ہے، بریلوی عالم، اور پھر یہ نہیں کہ للو پنجو، اس میں ان کے مناظر تک موجود ہوتے ہیں۔ بالکل، میں سب کے سامنے وہ بات کر رہا ہوتا ہوں۔ آج تک کسی نے برمحل موقع یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب اس حدیث کا ترجمہ یوں نہیں یوں ہے، بالکل، اور یہ گھر میں بیٹھے کہہ دیتا ہے کہ ترجمے غلط کرتا ہے۔ یہ صرف اپنی میں جتانے کے لیے کہ میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی صحیح ہوں، اس کا مطلب یہ ہے دیوبندیوں میں اس کے سوا اور کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ اور بات گھمانے کا جتنا یہ ماہر ہے، کہتا تو ہمارے بارے میں ہے، جی، شاید ہی کوئی ہو، اتنے اس کو گھماتا ہے، بات کو ایسے گھماتا ہے، اور حقیقت کچھ ہوتی ہے اور لا کے کچھ دن کو رات بنا دیتا ہے، ایسے ہی بالکل۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے علماء وہ کرتے۔ ایک موقع پر مجھے یاد ہے، عامر لیاقت صاحب حیات تھے، جی، حنیف قریشی صاحب نے استواء علی العرش کا مسئلہ ہمارا چل رہا تھا، اچھا، میں نے امام مالک کا قول پیش کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ عرش پر ہے یہ بات معلوم ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں، جی، اس پر ایمان واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ جیسے میں نے کیا مفتی صاحب آپ سوال کر رہے ہو ٹیشو کا ڈبہ رکھ کے اوپر موبائل رکھ کے کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، میں نے کہا یہ سوال آپ کا بدعت پر مبنی ہے۔ جی، تو اس نے فوراً کہا کہ قاری صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ قاری صاحب نے اس کا ترجمہ غلط کیا۔ اچھا، آپ کو ایسا بول رہے ہیں؟ ہاں، اسی وقت موقع پر۔ اور اگر کوئی چیز ہے تو بندہ برمحل بر موقع کہتا ہے نا صحیح، کہ ڈاکٹر صاحب قاری صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، تو میں نے کیا ڈاکٹر صاحب آپ اس سے کہیں یہ صحیح کر دیں، بالکل، اس سے کہیں صحیح کر دیں۔ کہنے لگا میں کل کروں گا۔ اچھا، بھی کل کیوں کرے گا؟ اعتراض تو آج کر رہا ہے، آج ہی کرے اس اور آج میں نے یہ تک کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بجوان جو آج بیٹھا ہے کل اور ہوگا۔ صحیح بات ہے، یہ لوگ تو ہر روز نہیں آتے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے اس لیے کہا کہ اس نے ترجمہ غلط کیا ہے، تو ان کے سامنے اس کو بولو صحیح کرے، بالکل، آپ نہیں کیا، جی، اور وہ کل آج تک نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی، وہ کل آج تک نہیں آئی۔ ہاں بالکل، حالانکہ اس کے بعد اتنے رمضان گئے اور حنیف قریشی صاحب بھی آتے رہے۔ یہی معاملہ ان کا بھی ہے۔ یہ ایک ٹریک ہوتا ہے کہ پبلک کو کسی سے بدظن کر لے گا، اور یہ کام ہمیں نہیں آتا۔ صحیح، بالکل، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے، کوئی مولوی اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے، یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، سارے الٹے، کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں۔ یہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے، آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا؟ پھر وہ بیوی کس بات کی ہے؟
ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی قرآن کی، تو تم قرآن حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ مجھے یہ تو بتائیے، ایک شخص کہتا ہے میں نہ تجھے طلاق دوں گا اور نہ تجھے آباد کروں گا، تجھے ایسے ہی رلاؤں گا، تو آپ بتائیے وہ کہاں جائے؟ جنت میں جائے، جہنم میں جائے، یا آپ کے گھر آ جائے؟ آپ نے چوتھی شادی کرنی ہو تو وہ آپ سے کر لے؟ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ عورت کیا اتنی مظلوم، اس کے اوپر اتنا ظلم کہ مرد اس کو آباد نہیں کر رہا؟ عورت اگر خلا مانگ رہی ہے، کیوں مانگ رہی ہے؟ اگر 100 میں کوئی ایک ایسی ہو کہ جو اس نے یار بنا لیا ہو دوسرا وہاں جانے کا، اور باقی جو ہے وہ پریشان ہو اور اس کا شوہر اس کو پریشان تنگ کر رہا ہو، نہ کھانے پینے کو دے رہا ہو، مار پیٹ کرتا ہو، تو وہ آپ کے گھر آ جائے کیا؟ آپ کو کچھ تو حیا کرنی چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو یہ حرامی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔